الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عظیم بے شک حق ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان نمازی خلاف حیا اور برے کاموں کے ارتکاب میں مشغول نظر آتا ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق تو اس کی نماز نے اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنا چاہیے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ کیوں نہیں روک پاتی ہے؟ اور ایسی کیا عوامل ہیں، ایسی کیا وجوہات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی غلط کاموں سے، گناہوں کے ارتکاب سے نہیں بچ پاتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ سابقہ گناہوں کا بوجھ بھی ہے، کیونکہ جب سابقہ گناہوں کا بوجھ، سابقہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی جو بے برکتی ہوتی ہے وہ ہمارے قلب میں نور پیدا ہونے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ہمیں نماز سے حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم حقیقی طور پر نماز کی نورانیت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں سابقہ گناہوں کے بوجھ سے جان چھڑانی ہوگی، جس کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو توبہ انتہائی ضروری ہے، اور توبہ اور اس کی توبہ پر ملنے والی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر توبہ کا سلسلہ نہ ہوتا، توبہ کا معاملہ نہ ہوتا تو انسان میدان معاشر میں اپنے ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا، بلکہ کافر اور مرتد اپنے کفر و ارتداد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں توبہ کا دروازہ رکھا ہے، توبہ کا موقع ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم سے بتقاضۂ بشریت کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا سکتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر حاضر ہوں۔ لہذا توبہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کرنے سے پہلے توبہ کی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ ہم توبہ کی حقیقت جان کر حقیقی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، لیکن اس کے برعکس ہم رسمی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا یا بیٹھے بیٹھے یا اللہ توبہ کی صدائیں لگا لی۔ یہ اس سے فقط توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کو جاننا ہوگا کہ توبہ کس چیز کا نام ہے۔ پھر ہم حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ تو توبہ کی تعریف میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کے کبھی ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو ترک کر کے اس پر نادم و شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ نیز اگر اس گناہ کی وجہ سے کوئی کفارہ، کوئی اس کا تدارک لازم آتا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا۔ اس تعریف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تعریف کے اندر چند چیزوں کا ذکر ہوا، یا چند چیزیں توبہ کے لیے شرط کے طور پر سامنے آئیں۔ وہ یہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو۔ اگر گناہ پہ شرمندہ ہی نہیں ہے، اس گناہ پر اس کو کوئی ندامت ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ توبہ کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ اور اگر وہ زبان سے فقط توبہ کے الفاظ ادا کر بھی لیتا ہے تو اس سے حقیقی توبہ تو اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو گناہ پر شرمندہ بھی ہو۔ دوسری بات، آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کے بعد آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، جسے عزم مصمم کہتے ہیں۔ یہ نہیں خیال ہو کہ ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، بعد میں موقع ملا تو پھر کر لوں گا، تو پھر تو یہ توبہ نہیں ہوئی، یہ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ تو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اس کے قلب میں ہونا چاہیے۔ اور تیسری، یہ گناہوں کا ترک اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ یا پوری توبہ یہ رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، کسی دنیاوی فائدے، کسی دنیاوی مقصد سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ تمام امور کو انجام دینا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ وہ گناہ کو ترک بھی کرے۔ اگر وہ اس گناہ پر قائم ہے، لگاتار گناہ کیے جا رہا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، تو یہ توبہ تو نہیں ہوئی، کیونکہ توبہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا پہلا ہی اصول ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس گناہ کو ترک کرے، تبھی تو اس گناہ پر توبہ کرے گا۔ اگر وہ گناہ بھی کیے جا رہا ہے، گناہ اس کا جاری ہے، تو پھر توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟
5ویں چیز یہ ہے کہ وہ زبان سے الفاظ بھی ادا کر لے، اور 6ٹھی چیز یہ کہ اگر اس گناہ کے سلسلے میں کوئی بدلہ، کوئی کفارہ، کوئی تدارک لازم آتا ہے تو وہ اس کی بھی ادائیگی کرے۔ لہذا اب ہم اپنے توبہ کے سلسلے میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کے بارے میں غور و تفکر کر کے اپنے گناہوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تو پھر اس کو توبہ کرنے کے لیے کہ میرے اتنے گناہ ہیں یا میرے کون کون سے گناہ ہیں، میں اس سے کس طرح توبہ کروں، توبہ کا طریقہ کیا ہے، تو سب سے پہلے اس نے دیکھنا ہوگا کہ اس نے جو کوتاہی کی ہے، جو گناہ کیا ہے، وہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے یا بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تو وہ عمل یا وہ گناہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے کہ اس نے اللہ کی حق تلفی کی ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکام سے صرف نظر کیا ہے، تو پھر اگر تو وہ کوئی مالی عبادت ہے کہ مال شریعت نے اس پر لازم کیا تھا اور اس نے نہیں کیا، جیسے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فطر ہے، تو اس پر یہ سابقہ شرائط کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی، اور قضا کا اس میں کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ دینی تھی ادا نہیں کی وہ اب ادا کرے، جو صدقہ فطر رہ گیا تھا وہ اس کو ادا کرے۔ اور اگر بدنی عبادت تھی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، بدنی عبادت تھی، تو پھر اب اس سلسلے میں ان شرائط کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی اور پھر ان عبادات کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ جتنی نمازیں سابقہ زندگی میں قضا ہو گئیں، نہ پڑھ سکا، ان کو پڑھنا بھی ہوگا حساب کتاب کر کے، اور اگر روزے قضا ہو گئے، روزے چھوڑ دیے تھے بلا اجازت شرعی، تو پھر ان روزوں کو بھی ادا کرنا ہوگا، ان کی قضا کرنی ہوگی، وہ ان کا کفارہ، جس میں صورت میں کفارہ لازم آ رہا ہے ان کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی اللہ کا حق تھا، جیسے شراب پی لی، اللہ نے منع کیا تھا شراب پینے سے، شراب پی لیا، تو اب اس کے لیے فقط توبہ کافی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو تفصیل کو ذکر کیا گیا پچھلی توبہ کی شرائط کے ساتھ، ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور اگر اس نے بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہے کہ بندے کا کوئی حق تلف کر دیا، کیونکہ بندے کے حق میں اللہ نے بھی منع کیا ہے حق تلفی سے، تو اللہ کا حق بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جو بندے کے حقوق میں سے ہے، اللہ نے جو بندے کے حقوق رکھے ہیں ان میں کوتاہی ہوئی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی بندے کو، کسی مسلمان کو روحانی تکلیف پہنچائی ہے یا پھر جسمانی تکلیف پہنچائی ہے یا پھر مالی تکلیف، مالی کو نقصان کیا ہے۔ تو اگر تو روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو پھر سب سے پہلے اس شخص سے، اگر اس کو معلوم بھی ہو گیا ہے، مثال کے طور پر اس کو گالی دی تھی یا اس کی غیبت کی تھی اور اس کو علم بھی ہے، تو پھر جا کے اس سے معافی طلب کرے، کہ وہ اس سے معافی طلب کرے، وہ اس کو معاف کر دے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، تو پھر یہ اس سے معافی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کو اطلاع نہیں ملی ہے، کسی کی غیبت کی تھی، اس کو معلوم نہیں ہوا، تو اب بلا وجہ جا کے اس کو بتائے نہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس کو بات نہیں پہنچی ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، البتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے تاکہ کل میدان معاشر میں گرفت کا سامنا نہ ہو سکے۔ دوسرا، اگر اس کو کوئی جسمانی تکلیف دی تھی، مثال کے طور پہ تھپڑ مار دیا، آنکھ ضائع کر دی، قتل کر دیا، تو اس میں روحانی تکلیف بھی ہے اور جسمانی تکلیف بھی ہے، تو پھر وہ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، وہ کسی جو قتل کیا ہے تو اس کے ورثہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی بدلہ اس کی طرف آتا ہے، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ اگر دینا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا پڑے گا، یا تو پیش کرے یا پھر اگر اس کے بدلے مال دے کر اس کے چھٹکارا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی تلافی کی جائے، تو یہ کرنا ضرور ہوگا، اور پھر ان شرائط کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر کسی کا مال دبا لیا، مالی حقوق تلف کیے، تو معافی بھی مانگنی پڑے گی، ساتھ وہ مال بھی لوٹانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ معافی مانگ لی اور مال جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں ان شرائط کے ساتھ توبہ کر دی لیکن مال اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، تو اس طرح توبہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ مال اس کو لوٹانا ہوگا یا پھر اس سے معاف کروائے، اور اگر فی الوقت موجود نہیں ہے تو اس سے ٹائم لے کے میں آپ کو مال دے دوں گا، اور اگر وہ بندہ نہیں ہے، انتقال کر گیا ہے، تو اس کے ورثاء کو وہ مال پہنچائے، ورثہ نہیں ہے تو پھر اس شخص کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرنا ہوگا، خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر کسی کا مالی نقصان کیا ہے، مالی طور پہ اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر اس سے معافی بھی طلب کرنی پڑے گی، مال بھی ادا کرنا پڑے گا، اور پھر ان شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو اب مجھے اور ہم سب کو اس پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں ذرا نظر ڈالیں، اپنے اعمال کی طرف سوچیں کہ ہم سے ان میں سے کون کون سے گناہ ہو گئے، تو اگر کوئی گناہ ان میں سے ہیں تو ان کے جو تدارک کی صورتیں یہاں پر بیان ہوئی، تو ان میں سے سوچیں کہ ہم اس گناہ کا تدارک کیسے کریں گے، اور فوراً سے پیشتر اس گناہ کا تدارک کریں، کیونکہ توبہ کا وقت اگرچہ موت تک ہے، لیکن موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں
کہ موت کب آئے گی، تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی کوشش کی جائے۔ تو یہ توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ توبہ جب ہم انسان اپنے اعمال ان گناہوں سے کر لے گا تو پھر اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، پھر اس کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی اس کو روحانیت اور نورانیت کا فائدہ دیں گی، پھر اس کی نمازیں بھی اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاً گناہوں سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات تقاضۂ بشریت اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر حقیقی توبہ جو اس کے تقاضے ہیں ان کے مطابق توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔